جو ہے اس وقت کے الیکشن کی اہم ترین ضرورت ہے۔ اب حلقہ بندیوں کی ایک عارضی لسٹیں لگی ہیں، وہ لائنیں کھینچ دی گئی ہیں، اس پہ بے شمار اعتراضات اور تحفظات ہو سکتے ہیں کہ وہ بغیر کسی سے کنسلٹیشن کیے، کسی سیاسی جماعت یا عوامی نمائندوں کے بغیر وہ حلقہ بندیاں جو ہے ان کی لائنیں کھینچی گئی ہیں۔ جب تک ان کی حتمی لسٹیں نہیں لگ جاتی، جو موسٹ پروبیبلی اینڈ آف دس منتھ انہوں نے پرپوز کیا ہوا ہے، تو اس کے 30 دن کے بعد الیکشن کا انعقاد ہونا چاہیے، کیونکہ الیکشن کا شیڈول آپ کی حلقہ بندیوں کی حتمی فہرستیں لگنے کے بعد ہی ممکن ہو سکتا ہے۔ تو اس الیکشن شیڈول 30 دن کے یہ جو آپ کا پروسیس جو ہی مکمل ہوتا ہے، اگر حلقہ بندیوں کی وہ لسٹیں لگنے کے بعد بھی الیکشن کا شیڈول نہیں آتا، تو آپ دیکھیں گے کہ عوامی رائے کے احترام میں یا قانونی محاذ پہ ہم عوام کی آواز میں آواز ملاتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ یہ سیاست کے اندر جو ہے وہ آپ کی کوئی لمیٹڈ باؤنڈری یا کوئی مخصوص میدان نہیں ہوتا۔ یہ سیاسی کھلاڑی جہاں جہاں بھی کھیل رہے ہوتے ہیں، وہ ظاہر ہے کسی نہ کسی ٹیم کے اندر آگے کھیلنا چاہتے ہیں۔ تو جیسا آپ کو آئی پی ایل میں کھیلنے والے جہاں جہاں ڈسٹرکٹ کلبز کے اندر کھلاڑی کھیل رہے ہوتے ہیں، وہ آئی پی ایل ہو، اب سندھ پریمیئر لیگ چل رہی ہے، وہ کے پی کے سے بھی اٹھ کے جا کے وہاں کھیل رہے ہیں کھلاڑی، تو سیاسی کھلاڑی بھی اسی طرح ایک پلیٹ فارم چاہتا ہے، اور وہ پلیٹ فارم چاہتا ہے جہاں پہ اس کو عزت ملے، جہاں پہ اس کو تحفظ ملے، جہاں پہ اس کو پذیرائی ملے، اور جہاں پہ اس کو ایک عوامی اونرشپ سے وہ اپنی سیٹ نکالنے میں کامیاب ہو۔ تو یہی استحکام پاکستان پارٹی کا اس وقت فوکس ہے، ہماری توجہ ہے کہ کے پی کے ہو، بلوچستان ہو، سندھ ہو، ہر جگہ سے جہاں جہاں اچھے کھلاڑی سیاست کے میدان میں وہ آئی پی پی کو جوائن کرنا چاہیں، تو ہم ان کو اپنی ٹیم میں لائیں اور اپنی ٹیم کا حصہ بنائیں تاکہ ہم اچھے نتائج حاصل کر سکیں۔ اپنے شہر سے متعلقہ، جو کہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ جس گھر میں جس چراغ نے آگ لگائی تھی گھر کو، اور پھر وہ گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے، عثمان ڈار صاحب، ان کی آپ ایک ٹی وی ٹاک شو میں آپ نے گفتگو بھی سنی ہے، پھر اس کے بعد ان کی والدہ کی سٹیٹمنٹ بھی سنی ہے۔ تو عثمان ڈار صاحب نے پہلے پاکستان تحریک انصاف کا سیالکوٹ سے صفایا کرایا۔ 2018 کے الیکشن میں ایک سیٹ بھی ایم این اے کی پی ٹی آئی سیالکوٹ سے نہ جیت سکی۔ 11 ایم پی اے کی سیٹوں میں سے صرف ایک سیٹ ایم پی اے کی جیتی جا سکی، 10 سیٹیں پی ٹی آئی ہاری۔ اس کی وجہ صرف اسٹریٹ بوائز کی اپنی ذات کے ساتھ جڑی دلچسپی تھی، اور اپنی پارٹی کے اندر پارٹی بنا کے جو سیاست ہو رہی تھی، وہ کھینچا تانی، وہ پارٹی کے اندر جو رفٹس تھی، وہ الٹیمیٹلی 2018 میں پی ٹی آئی کا سیالکوٹ سے صفایا کرنے کا باعث بنی۔ اب جب خان صاحب کے ساتھ یا چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ ان ٹین ایجرز انڈر 19 اور اسٹریٹ بوائز نے ان کو حاوی ہو کے جس تصادم کے بیانیے کی طرف مائل کیا، اور ان کا بھی تیلا نہیں رہنے دیا، اب وہ باداماف گواہ بن کے وہ کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کی جو ڈرٹی گیم ہے اس کے مین آف دی میچ جو ہے وہ عمران خان ہے۔ یہ میں نہیں، وہ انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان ہے 9 مئی کی ڈرٹی گیم کے مین آف دی میچ۔ اس کے بعد ان کی والدہ کی سٹیٹمنٹ آتی ہے، تو میری بھی وہ ماں ہے، مائیں سب کی سانجھی ہوتی ہیں، لیکن مجھے یہ سوال کرنا ہے کہ ماں کا احترام اپنی جگہ ہے، ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ ہماری ماں کا احترام ہر حال میں مقدم ہے، لیکن دھرتی ماں کا احترام بھی ایک شہری ہوتے ہوئے ہم سب کا فرض ہے
تو دھرتی ماں کو اگر آپ زخمی کریں گے، دھرتی ماں کو لہو لہان کریں گے، دھرتی ماں کا وجود اور اس کا جو اپنی احساس اور وقار اور تشخص ہے اس کو ملیا بیٹ کریں گے، تو پھر دوسروں کی ماؤں کی عزت کا تقدس جو ہے وہ اس کے اوپر بھی سوالیہ نشان آتا ہے۔ اور وکٹ کے دونوں طرف کھیل کے آپ ایک طرف ایک بیانیہ لے کے چل رہے ہیں، دوسری طرف دوسرا بیانیہ لے کے چل رہے ہیں، تو وکٹ کی دونوں طرف کھیلنے والے جو ہیں وہ کبھی نہ سیاسی محاذ میں اور نہ کھیل کے میدان میں کامیاب ہوئے ہیں، کیونکہ آپ کو کوئی ایک پول چننا پڑتا ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا پول کون سا ہے جہاں آپ نے گول ڈالنا ہے۔ تو آپ اس وقت گراؤنڈ کے درمیان میں کھیل کے پول کے منتظر ہیں، تو یہ یقیناً نہ تو سیالکوٹ کے عوام اتنے بیوقوف ہیں اور نہ جن کو آپ تسلیاں دے رہے ہیں وہ اتنے کوئی غافل ہیں کہ ان کو پتہ نہ ہو کہ ڈبل وکٹ ٹورنامنٹ کیا ہوتا ہے۔ تو ڈبل وکٹ ٹورنامنٹ جو ہے وہ ڈار فیملی جو کھیل رہی ہے، میں